مستبریز کی کیفیات تھیں۔ اب پڑھانے کی طرف آپ کا دل نہیں لگتا، لوگوں سے دور رہتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، غور و فکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ جب ہوا تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اور بالخصوص شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کے لوگ مخالف ہو گئے کہ اس باب درویش نے آ کر کے ہمارے استاد محترم جو بہت بڑے عالم ہیں، اب ان کا واعظ بھی چھوٹ گیا، درس و تدریس بھی چھوٹ گئی، تو یہ کیا کر دیا ہے۔ سو آپ کے مخالفین کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا ایک بیٹا بھی جو گستاخ تھا وہ بھی آپ کی جان کا دشمن ہو گیا۔ اور لوگ جب آپ کے پاس آتے اور کہتے کہ یہ درویش اس نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے، تو مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ شمس تبریز کون ہے۔ پھر آپ نے ایک شعر لکھا، فرمایا شمس تبریزی بنور ذوالجلال درد و عالم مایا اقرار است۔ فرمایا یہ جو شمس تبریزی ہے اس کے متعلق تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے۔ فرمایا وہ حق کے نور روشن ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں یقین کی اور دولت اور قوت ملی ہے، اور وہ ہمارے دونوں جہانوں کے اندر سرمایہ ہیں۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے دیکھا کہ اب تنقید بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ نے خود ہی یہ بانپ لیا کہ اب یہاں رہنا مشکل ہے۔ تو شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ وہاں سے غائب ہوتے ہیں، اور 1 سال تک کسی کو کوئی سراغ نہیں ملتا کہ کہاں گئے ہیں۔ آپ اصل میں دمشق چلے گئے تھے۔ تو 1 سال کے بعد کسی نے آ کر کے مولانا جلال الدین رومی سے کہا کہ ہم نے شمس تبریز کو دمشق کے بازار کے اندر چلتے دیکھا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سلطان ولد کو بہت سارا سونا اور سکے اور ہیرے جواہرات اور بہت سارا سرمایہ دے کر کے بھیجا کہ جاؤ میرے پیر کے قدموں پر نچھاور کرو، خیرات کر دو، اور ان کو کسی طریقے بھی منا کر کے واپس لے آؤ۔ یہ ایک قافلہ لے کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ ایک سرائے کے باہر ایک فرنگی لڑکے کے ساتھ شطرنج کھیل رہے ہوں گے، اور چونکہ شاہ شمس تبریز کے پاس پیسے نہیں ہیں، جب وہ لڑکا جیت جاتا ہوگا تو اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب میں جیت جاؤں تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو میں تمہارے چہرے کے اوپر تماچا ماروں گا۔ یعنی وہ لڑکا چونکہ کھیل ہے تو وہ لڑکا اپنے آپ کو اس طرح انجوائے کرتا ہے کہ یہ درویش ہے، اس کو تماچا لگاؤں۔ اس کی اپنی ایک وہ حسرت تھی اور وہ پوری ہو جاتی تھی اس سے، لیکن بدلے میں جب کبھی شاہ شمس تبریز جیت جاتے ہیں تو وہ اس سے سکے لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹا جب وہاں پہنچو تو اس لڑکے کی یہ حرکت دیکھو تو تم نے اس پر کچھ بھی کہنا نہیں ہے، اس لیے کہ شاہ شمس تبریز اس کو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین کے نزدیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کر کے سلام کیا۔ جب سلام کیا تو کوئی جھک رہا ہے، وہ پورے قافلے والے آپ کے سامنے بچھے بچھے جا رہے ہیں۔ تو وہ لڑکا جو فرنگی تھا اس نے دیکھا کہ بھئی اس بابے کا اتنا احترام یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اس کو اس وقت پتہ چلا حضرت شاہ شمس تبریز کے مقام کا، تو اس نے ہاتھ باندھ کے کہا بابا جی مجھے معاف کر دینا، میں تو آپ کو درویش ہی سمجھتا رہا۔ تو آپ نے فرمایا معاف کر دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اس لڑکے کے پاس جتنی دولت تھی وہ ساری ان کے قدموں پر نچھاور کی۔ آپ نے جو آپ کے پاس پہلے سکے تھے اور وہ جو اس نے دیے وہ سارے اٹھا کر کے اس کو دیے۔ فرمایا ہم اس دولت کو کیا کریں، ہمارا کام، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، ہم نے تجھے اس کا راستہ دکھانا تھا، اب تو اس کا ہو گیا ہے، یہ سارا مال اٹھا اور لے کے جا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے ساتھ نہیں، ہم نے تم کو تمہارے علاقے کے لیے کتب بنا دیا ہے، جاؤ جا کر کے خدا کے دین کی وہاں پر خدمت کرو۔ پھر اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے صاحبزادہ نے آپ جو مال دیا تھا، وہ سونے کے سکے اور باقی چیزیں، وہ ساری چیزیں حضرت شمس تبریز کے نام کی خیرات کر دی، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ اور اس کے بعد مؤدب بھون کے عرض کیا کہ بابا حضور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز گھوڑے پر سوار ہوئے، واپس کونیا آنے لگے۔ یہ جو کونیا ہے
یہ 595 کلومیٹر ہے دمشق سے ترکی کونیا تک۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز نے سلطان ولد جو مولانا جلال الدین رومی کے بیٹے ان سے کہا کہ بھی تم میرے ساتھ آ کر کے بیٹھ جاؤ گھوڑے کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بے ادبی ہے کہ آپ کا مقام بہت بڑا اعلیٰ ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو سلطان ولد نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور پیدل چلنا شروع کر دیا، اور یہ 595 کلومیٹر پیدل سفر کیا۔ جب کونیا پہنچے شاہ شمس تبریز تو آپ نے مولانا جلال الدین رومی سے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا سلطان ولد نہایت مؤدب ہے اور کمال عجز و انکساری رکھتا ہے۔ فرمایا ساری زندگی اگر یہ عبادت ریاضت کرتا رہتا تو وہ مقام نہ حاصل کر سکتا جو اس نے اس عاجزی اور انکساری میں حاصل کیا ہے۔ جاؤ، میں نے اس کو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو پھر وہی محافل، پھر وہی محفل سما کا وجد کی کیفیات کا نزول ہوتا۔ تو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے اس خدشے کا اظہار ان سے کیا کہ آپ کہیں واپس نہ چلے جائیں۔ تو انہوں نے ایک پیشکش کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں شادی کر لیں۔ تو شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ قلندر ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی شادی کی، لیکن اپنے مرید صادق کا دل رکھنے کے لیے فرمایا ٹھیک ہے، جو تم کہنا چاہتے ہو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو آپ کی شادی وہاں کروا دی کونیا میں ایک لڑکی سے، لیکن وہ شادی زیادہ عرصہ نہ رہی، اس لیے کہ وہ خاتون باغ میں گزر رہی تھیں تو کہیں کسی درخت کے ساتھ ٹکرائیں تو وہاں گریں، زخمی ہوئیں، اس کے بعد پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ مولانا جلال الدین رومی سے یہ وقتاً فوقتاً فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگوں کی تنقید کو دیکھتے نا تو آپ فرماتے کہ دیکھو اب کی بار اگر میں یہاں سے چلا گیا، غائب ہو گیا، تو پھر میں کسی کو نہیں ملوں گا۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ اور شاہ شمس تبریز ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ باہر سے 6 سے 7 لوگ آپ پر حملہ آور ہوئے، اور ان حملہ آوروں میں مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا وہ گستاخ بیٹا بھی ہے۔ آپ کے متعلق مشہور یہ بھی ہے کہ آپ غائب ہو گئے۔ ایک بات یہ ملتی ہے کہ دروازہ جب انہوں نے توڑا تو مولانا جلال الدین رومی سے شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ اب لگتا ہے کہ ہمارے آخرت کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے۔ آپ دروازے پر آئے اور ایک نعرہ لگایا جس سے وہ حملہ آور بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو دیکھا وہاں خون کے چند قطرے ہیں، لیکن شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ وہاں موجود نہیں ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کو قتل کیا اور قریب ہی ایک کنویں کے اندر آپ کی باڈی کو پھینک دیا، اور کچھ دنوں کے بعد سلطان ولد جو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے بیٹے ہیں، ان کو خواب کے اندر شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکالو اور دفن کرو۔ انہوں نے نکالا، اور کونیا میں جو شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ جس مدرسے میں جا کر کے پہلے ملے تھے مولانا جلال الدین رومی سے، اس مدرسے کے احاطہ کے اندر آپ کی قبر ہے۔ اور آپ کے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ چونکہ آپ کا سراغ کہیں بھی نہیں پایا جاتا، اس لیے وہ گم ہو گئے تھے۔ آپ کی جو قبر کونیا کے اندر ہے وہ اعزازی قبر ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ درس شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ جو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو تھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے سوانح عمری کے اوپر ہم بات کریں گے، وہ بھی دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوفیاء اور سچے اولیاء کی صحبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔